میرے بھائیوں اب بلواتے بھی ہیں، پیسہ پھینکیے اور جھوٹ وہ بولنے کے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جھوٹ کی بدترین شکل یہ بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 باب نمبر 57 حدیث نمبر 6064 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کیونکہ پاس بدگمانی جھوٹی بات ہے۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، اور تم ایک دوسرے پر عیب نہ تلاش کرو، یعنی برائی نہ تلاش کرو، کسی کے بارے میں برائی تلاش نہ کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم عیب تلاش کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ آج کتنے لوگ جاسوسی کر رہے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، اور تم آپس میں حسد نہ کرو، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَبَادَرُوا وَلَا تَدَابَرُوا، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، اور تم آپس میں کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ کیا کرو آپس میں بھائی بن کر رہو۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے امام ہیں، ہم سب کے امام ہیں، وہ ہیں جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بیان یہ ساری باتیں جو ہے بیان کر رہے ہیں، ساری باتوں کو کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ وہاں مرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو بتلایا نہیں گیا تھا، ہم کو سمجھایا نہیں گیا تھا، ہمارے پاس کوئی کتاب اتاری نہیں تھی، ہم تو کس پر عمل کریں گے؟ میرے بھائیو آج کتاب کی شکل میں موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، جانکاری لے سکتے ہیں، اور علماء کرام الحمدللہ اپنا کام جاری کر کیے ہوئے بتلا رہے ہیں۔ لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کو سنیں اور اس پر خود عمل کریں اور دوسروں کو عمل کی دعوت دیں۔ میرے بھائیوں کسی کے خلاف بدگمانی رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اگر ہم اس سے توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 پارہ نمبر 26 آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے لوگوں بدگمانی سے بچو، یعنی آپس میں اچھا گمان رکھو، اور تم کسی کی عیب تلاش کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کی عزتوں پر کھلواڑ نہ کیا کرو، اس لیے کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وہ ایسا ہے غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ وہ سمجھو اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی غیبت کرے گا تو سمجھو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کیا کوئی ایسا کھانا پسند کرے گا؟ کیا اپنے کوئی
کوئی کھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا کوئی کھانا پسند کرے گا؟ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو معاف کر دے؟ ارے ہم چھوٹی چھوٹی غلطی جو ہے ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بتائیے ہم اتنی ساری غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جب پہنچیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اگر دنیا میں معافی نہیں مانگ رہے ہیں، آج کتنے لوگ معافی مانگ رہے ہیں؟ اگر معافی مانگ دے تو آج ہم پر مصیبتیں پریشانیاں نہیں آتی۔ یہ جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، ہم تکبر کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، موج مستی کی زندگی گزار لو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ وہاں جب قبر میں بے لائٹ رہے گا، لائٹ نہیں